بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام تخلق باخلاق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ انتہائی مختصر حمد و صلوات کے بعد نہایت واجب الاحترام ہمارے مشفق و مہربان ہمارے دوست بھائی علامہ محسن نقشبندی صاحب اور جملہ اراکین کمیٹی اور جتنے بھی یہاں پہ لوگ حاضر ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری خوش نصیبی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور کرم والے کرم پھر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کے ذکر کرنے والے، ذکر خیر کرنے والے، میلاد منانے والوں میں پیدا فرمایا۔ اور اس سے بڑھ کر اور کرم پہ کرم یہ ہوا کہ ہم پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کا انعقاد بھی کر رہے ہیں، اور بالخصوص یہاں جس تسلسل کے ساتھ 12 روزہ جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ زمانہ حاضرہ کی بہت اشد ضرورت ہے کہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ آج من حیث القوم جو ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، آج من حیث القوم ہم میں سے ہر ایک تنگ دستی کا شکار ہے، پریشانی کا، بے سکونی کا شکار ہے، اور ناچاکی نا اتفاقی ہم سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کی ایک اور اہم بنیادی وجہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، کردار سے دور ہونا ہے۔ اب ان کی سیرت اور کردار سے دور کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے ان کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ اب یہ ماشاءاللہ ہماری قوم میں، ہمارے علماء میں، فضلاء میں یہ آ رہی ہے بات کہ وہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ حسب استطاعت سیرت کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ امت مسلمہ کو، اور جہاں جہاں تک لوگ ان کو سنیں گے وہاں تک پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچیں گی۔ ایک جو بنیاد، یہاں پہ میں اپنی بات کو شروع کروں، ایک نصیحت کر دوں کہ یہاں سے جو بھی علماء دین اور امام صاحب آپ کو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، اقوال کو، کردار کو، افعال کو سناتے ہیں، تو آپ اس کو سن کر بالکل صم و بکمن نہ ہو جائیں۔ صم و بکمن ہوتا ہے مطلب میں نے سنا اور بہرا ہو گیا، گونگا ہو گیا، تو بالکل گونگے بہرے نہ ہو جائیں۔ اس کو سننے کے بعد جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں، جہاں تک آپ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پہنچا سکتے ہیں، وہاں تک آپ کو پیارے آقا کی احادیث کو پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، نَدَّرَ اللّٰهُ أَمْرًا اسْمًا شَيْئًا مِّنِّي او کما قال علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو منور کر دے، اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دے جو میری بات کو سن کر آگے پہنچائے۔ تو اب یہاں سے جو بھی آپ کو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا ان کے افعال، کردار 12 دنوں میں سنائے جائیں یا اس کے بعد بھی سنائے جائیں، کوئی اور بھی خطیب آپ کو حضور کی سنتوں کو سنائے، تو سن کر اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحت لوگوں کو وہ احادیث کو سنائیں، اس پہ عمل بھی کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں، اعجازات ہیں، ان میں کمال کا جو اعجاز ہے نا،
وہ یہ بھی ہے کہ کئی انسانوں پر الگ الگ معاملے، الگ الگ صورتیں پیش آتی ہیں۔ نشیب و فراز زندگی کے لوگوں کے الگ الگ ہوتے ہیں، کسی کے علاقے وائز تبدیل ہو جاتے ہیں، کسی کی فائنینشلی کیفیت الگ ہوتی ہے تو اس کے حالات احوال الگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ایسی ہے کہ جتنے بھی انسان کو احوال لگ سکتے ہیں، غم کے، خوشی کے، راحت کے، سکون کے، حالت جنگ کے، حالت امن کے، سیاست کے، معاش کے، معاشرات کے، جتنے بھی احوال انسان کو لگ سکتے ہیں، حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب کو ان تمام احوال سے گزارا۔ وہ سارے احوال نے حضور سے فیض پایا، اور وہ سارے احوال جب حضور سے فیض پا گئے نا، اب کوئی انسان کسی بھی کنڈیشن میں ہو، وہ حالت صحت میں ہو، وہ حالت بیماری میں ہو، وہ حالت فروانی میں ہو، وہ حالت تنگ دستی میں ہو، وہ حالت امن میں ہو، وہ حالت خوف میں ہو، وہ حالت معاش میں ہو، وہ حالت گھریلو زندگی میں ہو، غرض کوئی اس کی کیفیت، کوئی اس کا احوال ہو، اللہ کے پیارے حبیب اس کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کا جو نمونہ زندگی ہے وہ ہر ایک انسان کی رہنمائی کرنے والا ہے، اور صرف رہنمائی نہیں بلکہ کامل اکمل رہنمائی کرنے والا ہے۔ ہر اخلاق کی بلندی، ہر اخلاق کا عتم، ہر اخلاق کا کمال پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ اب کسی بھی خلق میں، کسی بھی اخلاق میں، کسی بھی عادت میں اس سے جو پیارے حبیب پہ گزر گیا اس سے اچھا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا وہی ہے جو پیارے حبیب پہ گزر گیا، اس سے بڑھ کر کچھ بھی، یعنی کوئی ایسا احوال یا کوئی ایسا اخلاق ہوتا جو اس سے اچھا ہوتا تو وہ حضور پر گزرتا، اور جو حضور پر گزر گیا اب اس سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے اگر ہم بحیثیت مومن، ہمارے لیے کوئی اگر آئیڈیالوجسٹ پرسنالٹی ہونی چاہیے، اگر ہمارے لیے کوئی مثالی شخصیت ہونی چاہیے تو وہ پوری تاریخ انسانی میں آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل و ختم ہو گئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، تم میرے پیارے حبیب کے اخلاق سے مزین ہو جاؤ، تو میرے پیارے حبیب کے اخلاق سے مزین ہو جاؤ۔ یوں ہی اب دیکھیں، یہ تو رب نے فرمایا کہ تم میرے حبیب کے اخلاق سے مزین ہو جاؤ۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا تخلق باخلاق اللہ، اے میرے امتیوں، اے میرے غلاموں، اے میرے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا تاج پہننے والوں، میں مصطفیٰ یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ کے اخلاق سے مزین ہو جاؤ۔ مشکل بات ہو گئی۔ پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا اے میرے امتیوں، تم اللہ کے اخلاق سے مزین ہو جاؤ، اور اللہ نے فرمایا تم میرے حبیب کے اخلاق سے مزین ہو جاؤ۔ اب اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ اس کے رسول کے اخلاق الگ الگ نہیں ہوں گے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے حبیب دیں اس کو لے لو، جس سے اللہ کے حبیب روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق کیا ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب، اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ اللہ کے اخلاق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، ان کی خطاؤں کو چھپاتا ہے، ان کے گناہوں کے باوجود بھی ان پہ رزق بند نہیں کرتا ہے، اپنی عطاؤں کو نہیں روکتا ہے۔ یہ اللہ کی کیا ہیں؟ اخلاق ہیں، اللہ کی جو عادت کریمہ ہے، اللہ کی سنت مبارکہ ہے، اللہ کا طریق ہے۔ دیکھیں بارش ہو رہی ہے نا، جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے وہ بھی اس نعمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، جو کافر مشرک بت پرست ہے اس میں بارش ویسی ہو رہی ہے، وہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ زمین سے کھیتی نکل رہی ہے، سب کھا رہے، سورج آ رہا ہے اس کی روشنی سے سب فائدہ اٹھا رہے، مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں اللہ پہ ایمان لانے والوں پر بھی ہیں اور جو اللہ پہ ایمان نہیں لا رہے اس پر بھی ہیں۔ ایسے ہی اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو بنا کر بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے۔ اب جہانوں میں کون ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنے والے بھی ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، مخلوقات بھی ہیں، جانور بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، شجر بھی ہیں، حجر بھی ہیں، بس ہزاروں طرح کی مخلوقات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ہر مخلوق کا رب ہے، رب نے اپنے پیارے حبیب کو ہر مخلوق کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ یعنی رحمت کرنا اللہ کا خلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ رؤوف و رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ ایسی ہی یہ جو صفت اللہ نے، ہم اللہ کو پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ رحم کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صفت سے اپنے پیارے حبیب کو قرآن مجید میں مخاطب فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بے شک تمہارے پاس وہ رسول آئے ہیں جو کیا ہیں؟ جن کا مومنوں پہ تکلیف کا گزرنا شاق گزرتا ہے۔ ان کو مومن کسی تکلیف میں آ جائے تو بے قرار ہو جاتے ہیں، اور یہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں، مومنوں پہ مہربان بھی ہیں۔ تو یہ صفات اللہ نے اپنے لیے قرآن و حدیث میں بیان کی، اور اپنے پیارے حبیب کے لیے بھی قرآن مجید میں انہی صفات کا ذکر فرمایا۔ تو بتانا مقصود یہ تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے اخلاق سے مزین ہو جائیں، اور اللہ کا نبی چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے اخلاق سے مزین ہو جائیں۔ تو یہ ہمیں اچھے اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ اس سیرت کے ذریعے کیا ہوگا؟ ہمیں رسول اللہ کے اخلاق معلوم ہوں گے۔ یہ تو ساری نا تمہیدی گفتگو تھی جتنی بھی ابھی میں نے کی ہے۔ دوسری پڑھ لیجیے گا ذرا، پانی دوسری پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پریکٹس بھولنی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ، نعرہ رسالت پر دو ہاتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی۔ جزاک اللہ۔ اب ہمیں جس عنوان کے تحت بلایا گیا ہے، یہ تو ہم سیرت سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ میرے بعد یا میرے سے پہلے جو بھی آیا اس کا بنیادی مقصد آپ کو حضور کی سیرت سنانا ہے، حضور کی احادیث کو، اقوال کو، افعال کو سنانا ہے، اور ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ سن کر اس پہ عمل کرنا ہے، یاد کرنا ہے، اس کو اپنے ماتحت اور آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ بنیادی تمہیدی گفتگو یہ تھی۔ اب جو ہمیں علامہ محسن نقشبندی صاحب نے عنوان دیا ہے وہ ہے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، مکے سے مدینے ہجرت کرنے کے چوتھے، پانچویں اور چھٹے سال کے احوال۔ جب ہم نے ان سالوں کا مطالعہ کیا تو ہم ان سالوں کو یہ نام دے سکتے ہیں کہ یہ غزوات نبویہ کے سال ہیں۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت اطہار نے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مشرکین اور کفار سے جہاد کیا، جنگ کیا۔ غزوہ بدر سے پہلے ہوئی، اس کے بعد بھی جنگیں ہوئیں، غزوہ احد ہوئی، لیکن چوتھی، پانچویں، چھٹی ہجری میں جو غزوات ہوئیں، ان غزوات کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ یہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مبین کے اعلان بھی ہیں۔ یہ جو غزوات ہیں، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، فتح خیبر جسے کہتے ہیں، اور صلح حدیبیہ، یہ جو تین معاملے ہیں، اور اس کے اندر صلح حدیبیہ میں ایک معاملہ بیعت رضوان کا جو معاملہ ہے، ان چاروں کو اگر کڑی بائی کڑی جوڑا جائے تو یہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے جو ارشاد فرمایا ان فتحنا لک فتحا مبینا، ان قریب ہم آپ کو فتح مبین عطا فرمائیں گے، اس فتح مبین کے یہ سمجھ لیں بنیاد ہیں۔ یہاں سے فتح مبین کا سلسلہ شروع ہوا۔ غزوہ خندق جس کو غزوہ احزاب اور قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں اس کا ذکر بھی آیا،
یہ پہلا معرکہ ہے اس میں، اور اس کے پیچھے پھر خیبر کا معاملہ ہوا، اور پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا، یہ ترتیب ہے، اور صلح حدیبیہ میں بیعت رضوان کا معاملہ ہوا۔ غزوہ خندق جب بنو قریظہ، جب پیارا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں آ گئے، اور مدینہ کے اندر مدینہ کے یہود، عیسائی اور مسلمان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا کہ مدینہ کے اندر جب کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو سارے مدینے والے جتنی بھی یہاں پہ آبادیاں رہتی ہیں وہ مل کر مدینے کا دفاع کریں گے۔ اب اس میں ایک قبیلے نے بغاوت کی، اور جب بغاوت کی، معاہدے کو توڑا، تو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے سے جلا وطن کر دیا۔ جلا وطن کر دیا، جب ان کو مدینے سے نکال دیا تو وہ مکے میں آئے، اور مکے میں آ کر مشرکین مکہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر مدینہ شریف پہ حملہ کرنے کی سازشیں تیار کی، اور ان سازشوں کو عملی جامہ پہناتے ہوئے 10,000 کا لشکر لے کر 10,000 کا لشکر لے کر اور آس پاس سے کئی قبائل اور کئی لوگوں کو جمع کر مشرکین مکہ جو ہیں وہ 10,000 کا ساز و سامان کا لشکر لے کر مدینے پہ حملہ آور ہونے کے لیے نکلے۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ ایک لشکر لے کر مدینے پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام، اپنے جانثار انصار و مہاجرین سے مشورہ طلب کیا۔ مشورہ ہوا، اور اس میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ مدینے سے باہر جا کر قتال نہ کیا جائے، بلکہ مدینے میں رہ کر مدینے کا دفاع کیا جائے، اور مدینے میں رہنے والوں کا دفاع کیا جائے۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی رائے کو پسند فرمایا، اور مدینے کے ارد گرد ایک خندق کھودنا شروع کی۔ اب اس خندق کو کھودنے کے لیے یہ جو سال تھا نا، یہ سال تھا جس میں مدینہ شریف میں مالی تنگ دستی تھی، ہتھیار جانور وغیرہ اتنے نہیں تھے، اس لیے مسلمان جو صحابہ ہیں انہوں نے اپنی روش سے ہٹ کر تھوڑی حکمت عملی تبدیل کی، ورنہ اس سے پہلے تک جتنی بھی جنگیں ہوئیں پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین و کفار سے پہلے جنگ کے میدان میں آتے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے، لیکن یہاں پر پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اپنی جنگ کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو یکدم تبدیل کیا۔ یہ بتایا کہ دفاعی طریقے سے بھی لڑنا یہ بھی جنگ ہی ہوتی ہے، یہ بھی جہاد کا حصہ ہوتا ہے۔ جہاد میں جس طرح بڑھ کر حملے کیے جاتے ہیں، اس طرح کبھی دفاعی طریق سے بھی جہاد ہوتا ہے، اور دفاعی طریقے سے لڑنا بھی سنت مصطفیٰ بن جائے تو ہمارے لیے اس میں بھی کوئی سنت کے پہلو نکل آئیں، تو پیارے آقا نے اس تدبیر کو انتخاب فرمایا۔ اب خندق کھودی گئی۔ اب خندق کھودنے کا معاملہ یہ تھا، حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ پیارے آقا نبی کریم اور پیارے آقا کے صحابہ خندق کھودا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث میں، مسلم شریف کے اندر بھی الفاظ ہیں، 3 دن سے پیارے آقا نبی کریم اور آپ کے صحابہ روٹی نہیں کھا سکتے تھے، یعنی فاقہ کشی کے عالم یہ تھے، قحط سالی کا عالم یہ تھا کہ کثیر صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس روٹی نہیں ہوتی تھی، خود پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں روٹی نہیں ہوتی تھی، اور پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی پتھر باندھا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول نے حضور کو نا اپنا دامن اٹھا کے نا دکھایا کہ حضور میں نا بہت بھوکا ہوں، تو ان کے پیٹ پر نا ایک پتھر بنا ہوا تھا، حضور نے اپنا دامن اٹھا کے دکھایا تو حضور کے پیٹ پر 3 پتھر بنے ہوئے تھے۔ ابھی پتھر باندھنے کی وجہ سمجھ میں آتی ہے آپ کو کہ پتھر کیوں باندھتے ہیں؟ بھوک کی وجہ سے۔ یہ جو پیٹ ہے نا اس کے پیچھے ایک میدا بھی ہے، جب میدا پریس ہوتا ہے نا دبتا ہے
تو ہمارا پیٹ بھرا بھرا ہمیں محسوس ہوتا ہے. تو پتھر باندھنے سے کیا ہوگا کہ پیٹ کی چربی اور بھی جو اس کے جو اعضاء وغیرہ وہ دب جائیں گے. جب وہ دب جائیں گے تو جسم کو اندر کیا محسوس ہوگا کہ پیٹ بھرا ہوا ہے, اناج کی کھانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے, اور زندگی اس طرح چلتے رہے گی. تو پیارے آقا اور پیارے آقا کے صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کیفیت میں مدینے کے ارد گرد خندق کھودنا شروع کری. خندق, ہمارے یہاں گرمی میں روزے ہو جائیں تو لوگ بستر سے نہیں اٹھتے, بھائی روزہ لگ رہا ہے. لوگ کام پہ نہیں جاتے کہ روزہ لگ رہا ہے, میں کچھ کر لوں گا تو یہ ہو جائے گا, میں ظہر کی نماز جماعت سے پڑھ لوں گا تو روزہ لگ جائے گا, میں 3:30 بجے الارم سے اٹھ کے جا کے مسجد میں پنکھا کھول کے نماز پڑھوں گا. ٹھیک ہے, نماز تو ہو جائے گی, لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہ رضوان نے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے بھوک کو ہی برداشت کیا ہے. بھوک کو نہیں, بھوک کی کیفیت میں رہتے ہوئے اسلام کا, اہل اسلام کا سرحدوں کا دفاع کیا ہے. یہ اسلامی ریاست تھی نا مدینہ, تو اسلامی ریاست کا دفاع کیا ہے. بعد خندق کھودنا شروع کی. خندق کھودتے ہوئے بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک چٹان آ گئی. اچھا, جو یہ ہمارا عنوان جس طرح غزوات نبویہ ہے نا, اس عنوان کو اس طرح بھی اگر آپ نام دیں کہ یہ پیارے آقا کے اختیارات مصطفیٰ کا بھی سال ہے. ویسے تو اختیار جس کو جو چاہیں جب چاہیں عطا کر دیں, لیکن اظہار اختیارات مصطفیٰ سمجھ لیں کہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے خزانے عطا فرمائے ہیں. اب حدیث شریف میں آتا ہے ایک چٹان آ گئی, یہ مسلم شریف کی حدیث کا مفہوم ہے. ایک چٹان آ گئی, صحابہ توڑتے ٹوٹتا نہیں. صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے کہ یا رسول اللہ ایک چٹان آ گئی ہے, ٹوٹ نہیں رہی. حضور نے کہا لاؤ مجھے 2 کلہاڑ. حضور نے وہ کلہاڑ لیا. مسلم شریف میں آتا ہے حضور نے ایک مرتبہ زر ماری, چنگاری نکلی, اور حضور نے فرمایا رب نے مجھے شام عطا کر دیا. حضور نے دوبارہ زر ماری, حضور نے فرمایا رب نے مجھے یمن عطا کر دیا. حضور نے تبارہ زر ماری, حضور نے فرمایا رب نے مجھے عراق, ایران, شام کے علاقے عطا فرما دیے. اب دیکھیں یہاں پر معاملہ دیکھیں ذرا, ایک ہے ہمارے زمانے کے لوگ اور ایک ہے حضور کے زمانے کے صحابہ کرام علیہ رضوان, اور حضور کا غیب اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو کیا کیا عطا فرمایا ہے. صحابہ دیکھ رہے ہیں ابھی تو حال یہ ہے کہ مدینے کا دفاع کر رہے ہیں, حال یہ ہے کہ مکے والوں سے مدینے کا دفاع کر رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے شام, عراق, ایران اور یمن کی جو قوتیں ہیں, طاقتیں, وہ عطا فرما دی ہیں. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کو کہاں سے غیب کا معلوم ہو گیا. صحابہ جانتے تھے نبی غیب دان ہوتا ہے, صحابہ جانتے تھے کہ نبی غیب دان ہوتا ہے. اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب فاروق اعظم کے زمانے میں شام, یمن, عراق فتح ہوئے تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور مجھے پیارے آقا کی وہ ضربیں یاد آ گئی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ مجھے عطا کی گئی, یعنی اسلامی ریاست جو ہے وہاں تک پہنچ جائے گی. آج تو میرے صحابہ تم دیکھ رہے ہو کہ ہم مدینے کا دفاع کر رہے ہیں, خندق کھود رہے ہیں, مگر ہمیشہ حال ایسا نہیں رہے گا. حال وہ بھی آئے گا کہ یمن بھی ہمارا ہوگا, شام بھی ہمارا ہوگا, عراق بھی ہمارا ہوگا, ساری زمین پر اسلام کا پرچم لہرائے گا. تو یہ خندق چٹان ٹوٹ گئی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے 1 مہینے تک مدینے کا محاصرہ کیا, 1 مہینے تک. اس 1 مہینے کے محاصرے میں صلاۃ الخوف کی جو نماز پہلی مرتبہ ادا کی گئی وہ اسی سال میں ادا کی گئی. صلاۃ الخوف کے مسائل اسی سال بیان ہوئے. یوں ہی نمازوں کی قضا کرنے کے مسائل بھی اسی غزوہ خندق کے موقع پر بیان کیے گئے. اس میں ایک حدیث حضرت جابر سے جو روایت ہے, یہ حدیث بھی بخاری مسلم میں موجود ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے اثرات دیکھے. جب بھوک کے اثرات دیکھے تو میں نے پیارے حبیب کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ گھر تشریف لائیں اور اپنے ساتھ چند افراد کو بھی لے آئیں, آپ کی دعوت ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی اور حضور کے بڑے چہیتے صحابی ہیں. ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا نا, تو والد صاحب بڑے مقروض تھے, تو والد صاحب کے انتقال کے بعد قرض دار قرض مانگنے آئے. تو حضرت جابر نے کہا کہ تم جناب کل پرسوں آ جانا, میں حضور کے پاس جاؤں گا, حضور کو اپنے گھر مدعو کروں گا, پھر تم قرض مانگنے آنا, پھر میں قرض دوں گا. ٹھیک ہے بھائی,
یہ گئے حضور کو کہا حضور قرض مانگنے آ رہے ہیں، والد صاحب کی کھیتی اتر گئی ہے، کھجور نکل گئے ہیں، قرض دار بہت سارے ہیں، کھجور کا جو نکلا ہے وہ کم ہے، تو آپ تشریف لائیں اور قرض اتاریں، آپ تشریف لائیں اور قرض اتاریں۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جابر فرماتے ہیں حضور آئے اور کھجور کی ڈھیری پہ بیٹھ گئے اور کہا نکالو کھجور، جس کا جتنا قرض ہے اس کو دے جاؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں جس کا میرے والد پہ قرض تھا، میں نے وہ قرض دینا شروع کیا، صبح سے شام تک میں قرض دیتا رہا، سب کے قرض اتر گئے، مگر ڈھیری چوں کی چوہی تھی، اس سے ایک دانہ کم نہ ہوا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، یہ حضرت جابر، نعرہ رسالت۔ انہوں نے حضور کی دعوت کی۔ اب پیارے آقا نبی کریم، آقا ہو تو ہے، آقا کے انداز اتنے کریمانہ، حضرت جابر نے کہا حضور کے کان میں کہ چند افراد کو اپنے ساتھ لے آئیں۔ حضور نے غزوہ خندق کھودنے والے، روایت میں آتا ہے کہ وہ 3000 صحابہ تھے، کم سے کم کا بھی جو قول ہے وہ 3000 صحابہ کرام علیہم رضوان، جو کئی دن سے بھوکے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں۔ حضور نے کہا جابر کے ہاں دعوت ہے، چلو۔ حضرت جابر اپنی اہلیہ کے پاس آئے، کہا بھائی میں نے حضور کو دعوت دی، حضور تو سب کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو آپ کی اہلیہ نے کہا آپ نے بتایا نہیں تھا کہ ہم نے چھوٹی سی بکری کا بچہ کاٹا اور چند افراد کی روٹی ہے؟ کہا میں نے حضور کو کہا کہ حضور آپ کی اور چند صحابہ کی دعوت ہے، لیکن پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اتنا کریمانہ کہ آپ اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان میں جب آپ نے دیکھا سبھی بھوکے ہیں، اس کو لے کے جاؤں اس کو لے کے نہ جاؤں، تو یہ نہیں، وہ جب ان کا کرم پہ آتے ہیں تو سبھی کو وہ کرم سے نواز دیتے ہیں۔ حضور نے کہا سارے چلو۔ حضرت جابر کی اہلیہ کہتی ہیں کہ ہم نے حضور کو دعوت دی ہے، باقیوں کو دعوت حضور نے دی ہے، باقیوں کی دعوت اللہ اس کا رسول پورا کرے گا، ہم نے صرف اللہ کے رسول کی دعوت کرنی ہے، ہم نے صرف اللہ کے رسول کی دعوت کرنی ہے، باقیوں کو دعوت اللہ کے رسول نے دی ہے، باقیوں کی دعوت کا اہتمام اللہ اس کا اللہ کا رسول کرے گا۔ سب آنے دو سب کو، جب اللہ کے رسول نے دعوت دی ہے تو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، جابر سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جابر تھوڑا تھوڑا کر کے سب کو اندر بھیجتے رہو، 10 7 افراد کر کے اندر بھیجتے رہو۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن میں جو بھی شوربہ تھا اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور روٹی پہ اپنا ہاتھ پھیرا، اور بس جو آتا اس دسترخوان سے کھاتا جاتا، جو آتا اس دسترخوان سے کھاتا جاتا، نہ روٹیاں ختم ہوتی نہ شوربہ ختم ہوتا، یہاں تک کہ وہ پورا لشکر سیر ہو گیا۔ اس کے بعد پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اب ہم نے کھا لیے، اب تم اور تمہارے گھر والے بھی کھا لو۔ یہ حضرت پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے والے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا سے یہ اختیار ان کے پاس ہے، اللہ نے وہ خزانے ان کو عطا فرمایا، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں اللہ کے رزق کو تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ نے اپنے رزق کے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی ہیں اور میں اللہ کے رزق کو تقسیم فرماتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے پیارے حبیب کی تقسیم کا ایک یہاں پہ اظہار ہوا۔ یوں ہی خندق کا معاملہ ہوا، اور پھر اس کے ساتھ ہی خندق کے اندر بھی چند یہودی جو ہے نا وہ اس کام میں شریک نہ ہوئے، بلکہ مشرکین کے ساتھ انہوں نے ساتھ دیا۔ تو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں غزوہ فتح خیبر ہوا، خیبر کا معرکہ واقع ہوا۔ اب خیبر کا معرکہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی عطائے مصطفیٰ کے مظہر یہاں دکھیں گے، اور پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غیب دانی ہونا ہے، اللہ کے عطا سے جو غیوب کو جاننا ہے، اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ خیبر کو فتح کرنے کے لیے میں اختصار کے ساتھ چلوں گا، جو مجھے وقت دیا وہ تقریباً تکمیل ہو رہا ہے۔ تو خیبر کے موقع پر اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کل میں جھنڈا اس کو عطا کروں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اور پیارے آقا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا عطا فرمایا حضرت مشکل کشا شیر خدا شیر رسول سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے ہاتھ پہ خیبر کو فتح کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ کے پیارے حبیب نے میری آنکھ میں لعاب دہن ڈالا، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث میں الفاظ ہیں، ابو داؤد شریف میں سیدنا علی المرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے
پیارے حبیب نے میری آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اس کے بعد سے نہ سردی سردی لگتی ہے نہ گرمی گرمی لگتی ہے۔ پیارے آقا نے لعاب دہن ڈالا، فتح خیبر ہو گیا، 30 سال کا عرصہ گزر گیا، وصال کے وقت تک بھی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ یہ کیسی دوا حضور نے عطا فرمائی کہ وہ اتنی دوا اینٹی بائیوٹک ہم لوگ کھا لیتے ہیں 24 گھنٹے 42 گھنٹے میں اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ مبارک میں، چشم مبارک میں اپنا لعاب دہن لگایا، 36 سال کا عرصہ گزر گیا، آپ فرماتے ہیں نہ کبھی سردی سردی لگی نہ گرمی کبھی گرمی لگی۔ لوگ دیکھتے تھے آپ کو تو سردیوں میں یعنی جب ٹھنڈ سردی ہوتی تھی تو سردی کا لباس نہیں پہنتے تھے، گرم لباس نہیں پہنتے تھے، اور نہ ہی گرمیوں میں کوئی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کا آسرا لیتے تھے۔ کہتے ہیں نہ سردی میں سردی لگتی ہے نہ گرمی میں گرمی لگتی ہے۔ یہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے جو آپ کے وصال فرمانے کے بعد بھی آپ کے صحابی پہ اس طرح جاری و ساری ہے۔ یوں ہی یہ خیبر فتح ہوا، خیبر سے نکلے اور پھر معاملہ آیا، پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا 6 ہجری میں، جہاں صلح حدیبیہ واقع ہوئی۔ اب صلح حدیبیہ کے اندر جو ہم میں ایک جو بات یہاں بیان کروں گا بالخصوص اہل سنت والجماعت کے موقف کی تائید بھی ہو، اور یہ بھی معلوم ہو کہ صحابہ پیارے آقا کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ مقام کیا ہے، اہل بیت کا مقام مرتبہ کیا ہے، اور ہمیں ان کی عزت و احترام کس طرح کرنی چاہیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہیں۔ جب ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے، یہ مدینے کے سے نکلنے کے بعد مکے اور مدینے کے بیچ میں میقات ہے، یعنی حاجی جب مدینے سے آ رہا ہو تو اس مقام سے بغیر احرام کے گزر نہیں سکتا، جب مدینے سے آ رہا ہو ذوالحلیفہ کے مقام پر۔ وہاں سے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر کفار کے مکہ کے قریش کے پاس بھیجا کہ وہ جا کے بتائیں کہ حضور اور ان کے صحابہ عمرہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کسی جنگ و قتال کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرداران قریش کے پاس آئے اور حضور اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ان کو بتایا۔ اس معاملے میں اس بات چیت میں کچھ دیر ہو گئی تو دوسری یعنی حضور اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحابہ میں یہ بات کسی نے پھیلا دی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے بیت رضوان لی، حضور نے بیت رضوان لی، یعنی وہ ایک پھل ایک شجر ہے ببول کا، اور اس کے نیچے پیارے آقا نبی کریم نے اپنے صحابہ کے جمع کر کر بیعت لی، اور بیعت لیتے ہوئے اپنے ایک ہاتھ کو ارشاد فرمایا کہ میرا یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے۔ حضور نے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک دستے مبارک کو کیا فرمایا کہ میرا یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے۔ یہ وہی ہاتھ ہے جس کو پکڑ کر حضور نے غدیر کے مقام پر فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا ہو۔ تو جو من کنت مولا فہذا علی مولا والی حدیث کو سناتے ہیں اور سیدنا علی کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، ان کو یہ بھی بیان کرنا چاہیے کہ پیارے آقا نے کون سے ہاتھ سے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے ارشاد فرمایا تھا، تو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ہاتھ سے حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑ کے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اسی ہاتھ کو پیارے آقا نے بیت رضوان پر فرمایا تھا کہ یہ ہاتھ میرا، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اس ہاتھ سے علی کے ہاتھ کو پکڑا، اسی ہاتھ سے حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ ہاتھ کیا ہے، عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور دیکھیں جس ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا تشبیہ دی کہ یہ عثمان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، اس زمانے تاریخ نے دیکھا جامع القرآن، قرآن کو کتابی صورت میں جمع کرنے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں کردار آیا۔ یہ کام کس کے حصے میں آیا؟ قرآن کو جمع کرنے کا کام کس کے حصے میں آیا؟ اس بندے کے حصے میں آیا جس کے ہاتھ کو اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ قرار دیا، جس کے ہاتھ کو اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ اب وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضور نے کہا یہ ہم بیت رضوان کر رہے ہیں، یہاں پہ یہ بیت رضوان ہوئی،
اور صلح حدیبیہ کے معاملے طے پائے۔ صلح حدیبیہ کے معاملہ وہ معاملے تھے کہ جس کو دیکھ کر بظاہر تو یہ لگتا تھا کہ اسلام پستی میں جا رہا ہے، لیکن رب نے اس مقام پہ ارشاد فرمایا کہ یہ صلح حدیبیہ بظاہر تو کیا لگ رہی ہے، مسلمانوں کو کمزور کرنے والی، مسلمانوں کو پیچھے دھکیلنے والی، مگر اللہ نے ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ یہ جو صلح حدیبیہ ہے یہ کیا ہے، یہ فتح مبین ہے۔ فتح مبین کس طرح ہے؟ اس طرح ہے کہ اب تک مشرکین مکہ، توجہ بس میری آخری بات ہے، اب تک مشرکین مکہ مسلمانوں کو تلوار کے زور سے ختم کر دینے کو سمجھتے تھے کہ ہم ان سے جنگ لڑیں گے، ابھی لڑیں گے، تبھی لڑیں گے اور بالآخر ہم ان کو مٹا دیں گے، لیکن صلح حدیبیہ کر کے انہوں نے بتا دیا کہ مسلمان وہ قوم ہے کہ اب یہ مٹے گی نہیں، اس لیے اسے معاہدہ کرنا پڑا ان کو، آ کر کیا کرنا پڑا کہ ان کو معاہدہ کرنا پڑا کہ ابھی ہم اب آپ کے درمیان کیا ہوگا، ہم نے آپ کو ایک ریاست، ایک قوم، ایک نظریہ، ایک عقیدہ، ایک طاقت، ایک پاور ہم تسلیم کرتے ہیں آپ کو، اور 10 سال تک ہمارے آپ کے بیچ میں کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ جو اب تک لڑنے کو تیار تھے، ہر وقت لڑنے کو تیار رہتے تھے، ہر وقت حملہ کرنے والے رہتے تھے، لیکن انہیں کیا کر دیا، انہیں سلینڈر کر دی یہاں پہ آ کے۔ تو اسلام نے، پیارے آقا نے اپنے ہجرت فرمانے کے 6 سال میں مشرکین مکہ کے سارے سرداروں کی ساری طاقت کو صلح حدیبیہ کے مقام پر دفنا دیا۔ تو یہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی کہ ہجرت کر کے صرف 6 سال کے عرصے میں آپ نے اپنے دشمن، جو جب سے اسلام آیا جب سے دشمنی کر رہا تھا، اس دشمنی کو آپ نے ختم کر دیا، ان کی طاقت کو مٹا دیا، ان کی طاقت کو اپنے معاہدے کے تحت رون دیا، اور بالآخر پھر 9 ہجری میں فتح مکہ کی صورت میں کیا ہوا، اسلام پورے عرب کا ایک اسلامی ریاست بن گیا۔ پھر دور دور تک، کونے کونے تک اسلام کی سلطنت پہنچی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ میں نے یہاں سے کہا ہے، مجھ سمیت ہم سب کو پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی ان پہلوؤں سے روشنی حاصل کرنے، اپنی رہنمائی کرنے، اپنی زندگی کو سنوارنے، اور پیارے آقا کی احادیث کو سن کر اس پہ عمل کرنے، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے چہروں کو، قلوب کو، اذہان کو منور فرمائے، اس مسجد کو شاد و آباد فرمائے، اس مسجد کی تعمیرات میں جلد از جلد یہ مکمل ہو جائے، ایسا کرم، ایسا فضل فرمائے، اس مسجد کو اچھے معاونین عطا فرمائے، جو بھی اس مسجد میں جس طرح کا تعاون کرتا ہے اللہ کے سبھی کے گھروں کو آباد و شاد فرمائے، وما علیہ البلاغ المبین۔